السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے علی طعام کھانے پر واحد ایک ہی فادع پس تو پکار لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس چیز سے تنبت جسے اگاتی ہے الارض زمین من سے بقلیہا اس کی سبزیاں وقثائہا اور اس کی ترکاری ککڑی وغیرہ وفومیہا اور اس کی گندم وعدسیہا اور اس کی دال وبصلیہا اور اس سے پیاز اس کے پیاز۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو بدلے میں چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا وہ ادنا کم ہے بالذی اس چیز کے بدلے میں ہوا خیر وہ بہتر ہے اہبطوا تم اتر جاؤ مصر کسی شہر میں فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما وہ ہے سألتم جو تم نے مانگا وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلہ ذلت والمسکنہ اور فقیری وباءوا اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ کی جانب سے ذالک یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق نہ حق ذالک یہ بما بوجہ اس کے ہے عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ پس تو ہمارے لیے اپنے رب کو پکار وہ زمین میں سے نکالے ان چیزوں کو جسے زمین اگاتی ہے من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا اس کی سبزیاں اور اس کی ککڑیاں اور اس کی گندم اور اس کی دال اور اس کے پیاز سے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر فرمایا کیا تم بدلے میں چاہتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے اس چیز کے جو بہتر ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم بس تم اتر جاؤ کسی بھی شہر میں یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ اور ان پر ذلت اور فقیری مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانیاں کی وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔
بنی اسرائیل کو من اور سلوہ ملتا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اپنے نبی سے کہا، نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو اللہ سے کہہ کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، یعنی انہوں نے من اور سلوہ کو ایک کھانا کہا، کیونکہ ایک کھانا اس اعتبار سے کہا کہ ان کو اور کچھ ملتا نہیں تھا اس کے سوا، حالانکہ اس ایک کی کئی ڈشیں بنا لیتے تھے، اس کا لذیذ قسم کا شربت بنا لیتے تھے جو شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا، دودھ سے سفید، اور اسی طرح اس کا جو ہے اس کی روٹی بھی بنا لیا کرتے تھے، اس کی اور چیزیں بھی بنا لیتے تھے، اور گوشت بھی اترتا تھا، بہترین تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی نہ ہو، پھر اس کو جتنا مرضی عمدہ چیز مل جائے وہ اس چیز کی طرف للچاتا ہے کہ جو چیز اس کو دوسرے کے پاس نظر آتی ہے۔ یہ بیماری ہوتی ہے لالچ اور حسد کی۔ آپ کے پاس اچھی چیز بھی ہے نا، تو دوسرے کی جو چیز ہے آپ کی اس کے اوپر نظر اگر ہے کہ مجھے وہ مل جائے وہ جیسی بھی ہے، تو یہ ایک گھٹیا سوچ ہے۔ یہ یہود کے اندر یہ بیماری تھی، خود من سلوہ کھاتے ہیں لیکن ان کو وہی چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ پیاز، سبزیاں اور سلاد اور دالیں، اس طرح کی چیزیں یاد کر رہے تھے، کیونکہ ان کی زندگی پہلے بھی ایسی غلامی کی اور مشقت والی زندگی گزری تھی، تو اب بھی اسی طریقے پر چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی بہت بڑی ایک ناشکری جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے ایک اور جرم کیا، ہم نے من اور سلوہ ان کے لیے اتارا، اتنے انعامات کیے، انہوں نے ہمارے اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں بس تو ہمارے لیے اب جو ہے نا وہ زمین جو چیزیں اگاتی ہے وہاں پر ہمیں لے چل۔ حالانکہ ان کو یہ خوب پتہ ہے کہ زمین جو چیزیں اگاتی ہے وہ بغیر مشقت اور محنت کے حاصل نہیں ہوتی، تمہیں زمین کے اندر زراعت کرنی پڑے گی، تمہیں اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کو بڑی محنت ہے اس پر۔ آج دیکھیں ذمہ دار کتنی محنت کرتا ہے، کسی بھی فصل کو لے لے، بادل آ جائیں اس کی جان کی بنی ہوتی ہے، میری فصل کا کیا بنے گا، بارش نہ ہو تب اس کی جان کی بنی ہوتی ہے، ہوائیں تیز چل جائیں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری فصل نہ گر جائے۔ کتنا مشکل ہے کھیتی باڑی کا معاملہ، لیکن یہ آرام سے عزت کی روزی ان کو نصیب نہیں تھی من اور سلوہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں محنت، ہمیں وہ دو جو زمین اگاتی۔ بس پھر ان کا سوال کرنا تھا، جو چیزیں انہوں نے مانگی وہ چیزیں بقل جس طرح کے ساگ یا ہر وہ سبزہ کے جس کا تنا نہیں ہوتا، درخت ہے نا، درخت کا ایک تنا ہوتا ہے مضبوط، جس کا تنا نہیں ہوتا اس کو بقل کہہ دیا جاتا ہے۔ وَقِثَّائِهَا، قِثَّاء سے مراد وہ سبزیاں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کچا کھایا جاتا ہے، جیسے سلاد وغیرہ، سلاد کے اندر جتنی چیزیں انسان یہ کچی کھا جاتے ہیں نا، یہ قِثَّاء کے اندر آتا ہے۔ وَفُومِهَا، اور فوم اس کی تفسیر کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں، ایک قرات تو اس میں ثوم کی بھی ہے، ابن مسعود ثوم پڑھا کرتے تھے، تو ایک تو اس کا معنی کیا جاتا ہے لہسن، اور ایک اس کا معنی کیا جاتا ہے گندم کا دانہ، گندم یعنی کہ وہاں سے گندم ہو ہم اس کی روٹی پکا کر کھائیں، اور ایک اس کا معنی یہ کیا کہ کسی بھی قسم کا جو دانہ ہوتا ہے نا جس کی روٹی بنا لی جائے، وہ جو ہو، وہ باجرہ ہو یا وہ مکئی ہو، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو فوم کی تفسیر پر مختلف قسم کے اقوال ہیں، خلاصہ بعد مفسرین نے یہ نکالا کہ ہر وہ چیز کہ جس سے روٹی بنائی جا سکتی ہے، اور بعض نے اس کا معنی لہسن کیا ہے۔ وَعَدَسِهَا، عدس اس میں دالیں، چنے، مسر، یعنی کہ جو چیزیں خشک زمین سے نکلتی ہیں یہ سب دالیں اور اسی طرح کی جو چنے وغیرہ یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ وَبَصَلِهَا، اور پیاز، یہ چیزیں زمین جو اگاتی ہو تو ہمیں وہاں پر لے چل۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بھی کہ کیا تم ادنا چیز جو گھٹیا ہے اللہ کے من سلوہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں، نہ طاقت میں اور نہ لذت میں اور نہ سہولت میں، کسی بھی طرح ان چیزوں کا ان چیزوں سے مقابلہ نہیں ہے۔ کیا تم بدلے میں چاہتے ہو گھٹیا چیز بہتر چیز کے بدلے میں چاہتے ہو؟ تم پھر اس طرح کرو، تم شہروں میں سے کسی شہر میں اتر جاؤ۔ مصر، بعض مفسرین کہتے ہیں مصر سے مراد فرعون کا مصر ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جب وہاں سے ہجرت کر آئے تو دوبارہ ان کا تاریخ میں ادھر مصر میں جانا ثابت نہیں ہے کہ پھر یہ دوبارہ ادھر گئے ہوں، اور ویسے بھی اتنا بڑا دریا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے پار کیا تھا تو کیسے جاتے ادھر؟ تو مصر سے مراد وہ فرعون والا مصر نہیں ہے، بلکہ مصر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں شہر کو۔ تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، یہ چیز تو ہر شہر کے اندر پائی جاتی ہے، یہ من اور سلوہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو صرف تمہیں مل رہی ہے، وگرنہ یہ جو چیزیں تم مانگ رہے ہو اہبطوا مصرا، یہ تو کسی بھی شہر میں اتر جاؤ تمہیں ملیں گی، تو تم اتر جاؤ کسی بھی شہر کے اندر۔ تو یہ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت کو ٹھکرانے کے بدلے میں ان کے اوپر کچھ سزائیں مسلط کر دی۔ پہلی سزا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ جب نبیوں کا دور ان کے اوپر کچھ کم ہوا، اس کے بعد ان کے اوپر ایسی ذلت آئی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا جانشین بنا تھا، جس کی بادشاہی تقریباً 17 سال رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا شیرازہ بکھر گیا، اس وقت سے لے کے پھر ان کے اوپر ذلت مسلط ہوتی رہی۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے داود، اور داود کے آنے سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے پاس جو تابوت تھا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی باقیات تھیں، جس کی وجہ سے ان پر سکینت آتی تھی، وہ جو تابوت تھا وہ دشمن ان سے چھین کے لے جا چکا تھا، اور انہوں نے تمام افراد قتل کر دیے تھے، جس طرح کہ تاریخ کے اندر لکھا کہ ان کی بعض بستیاں جو تھی نا، غزہ اور اسقلان، ان بستیوں کے اندر دشمن نے حملہ کیا اور ان کی سب کے سب افراد انہوں نے قتل کر دیے، ختم کر دیے۔ صرف ایک عورت ان میں سے بچی کہ جو حاملہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر جو بچہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ نبوت دی، اور اس کا نام جو شمویل بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ وہ جو بچہ تھا اس نے پھر بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنائے، ہم مل کے جہاد کریں۔ تو اس نے کہا تھا میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم لڑائی نہیں کرو گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں لڑائی نہ کریں، اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ہمارے بچے دشمن کے پاس غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ان کے غلام ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھڑانا چاہتے ہیں، ہم کیوں نہ لڑائی کریں۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے پھر اس وقت طالوت کو بادشاہ بنایا، اور طالوت جب جالوت کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا تو اس وقت داود علیہ السلام جو تھے ایک عام سے انسان تھے، عام سے سادہ سے انسان تھے، تو یہ بھی گئے، اور مارکے کے اندر مقابلے میں جب جالوت نکلا تو اس وقت داود علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے۔ تو داود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غلیل کے ساتھ وہ پتھر پھینکے، اور اس کی کھوج جو اس نے پہن رکھی تھی اس کے اندر جو سوراخ تھا وہاں سے جا کر اس کے لگے، اور اس کا دماغ پھٹا اور وہ مر گیا، اسی سے ہی ان کو شکست ہو گئی۔ گویا کہ اس سے پہلے بھی ان پر ذلت آئی، اس کے بعد آپ اگر تاریخ پڑھیں نا کبھی، ان یہودیوں کو جتنی کی مار پیٹی ہے نا، جتنی کی مار اللہ نے ان کے اوپر ایسے ایسے ظالم مسلط کیے، ایسے ایسے ظالم کہ جس نے ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی یہودیت کی، اس وقت سے لے کے ان کو مار پٹتی رہی۔ پھر عیسائی آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گمان کے مطابق قتل کیا،
ابتداً ان پر ظلم کیے، پھر اس کے بعد جب عیسائیوں کا غلبہ ہوا، عیسائیوں نے خوب یہودیوں کی درگت بنائی، ان کو خوب مارا اور ان کی پٹائی کی۔ پھر اس کے بعد یہ یہودی بیت المقدس سے نکال دیے گئے، وہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر یہ مدینے آئے تھے پناہ لینے کے لیے کہ ہمیں یہاں پر پناہ مل جائے، یہ صحرائی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، یہاں پر کون آئے گا، یہاں پر یہ پناہ لینے آئے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان ظالموں پر مسلط کیا، ان کے ایک قبیلے کو جلا وطن کیا، پھر دوسرے کو کیا، پھر تیسرا بنو قریظہ تو سارا ہی قتل ہوا ان کا۔ پھر ان قبیلوں نے جا کر خیبر کے اندر جگہ بسائی، خیبر کے اندر آپ نے پھر غزوہ کر کے ان کو غلام بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ آپ کے ذمہ بن کر رہے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ابن عمر کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں توڑ دیے، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے، سرزمین عرب سے نکال دیا، وہاں سے نکل کے پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ان کو کبھی ملک نہیں ملا۔ یہ 1967 کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ فلسطین کے اندر قبضہ کر کے اپنا ایک چھوٹا سا خطہ بنایا، وہ بھی انہوں نے کچھ عیسائیوں کے ساتھ جو وفاداری کی تھی، ان عیسائیوں نے مسلمانوں سے انتقام لیتے ہوئے ان کو جگہ دی، اور آج ان کا ایک ملک اسرائیل کے نام سے قائم ہے۔ اور اس ملک کے بننے سے پہلے تک ان کے اوپر جو ذلتیں مسلط ہوتی رہیں، آخری بادشاہ جو ہماری یادداشت کے مطابق ان کے اوپر مسلط ہو وہ ہٹلر تھا۔ ہٹلر نے جو ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اتنا یہودی اس نے قتل کیا تھا کہ ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور اس نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودی چھوڑ رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ دنیا بعد میں یاد کرے کہ ہٹلر نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت سے لے کے جب سے انہوں نے یہ دالیں مانگی اور یہ چیزیں مانگی انہوں نے، اور اللہ کے من اور سلوے کو انہوں نے ٹھکرایا، اللہ نے اس وقت ان پر ذلت لکھ دی۔ اس وقت سے یہ ذلیل و رسوا چلے آ رہے ہیں، جزیہ دیتے رہے مسلمانوں کی حکومت میں۔ جب مسلمان اپنے ایمان سے کمزور ہو گئے تو پھر یہ جزیے کے سلسلے سے نکل گئے، وگرنہ یہ آج تک جزیہ اور ٹیکس مسلمانوں کو دیتے رہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایسی ذلت مسلط کی۔ والمسکنہ، اور فقیری۔ آپ کہتے ہوں گے کہ فقیری کیا؟ دنیا کا ورلڈ بینک بھی ان کا، دنیا میں سود کا سارا نظام، انشورنس کی ساری کمپنیاں پیچھے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی طرح دنیا کی تجارت کی چابیاں ان کے پاس ہیں، تو یہ کیسے جو ہے یہ فقیری ان کے اوپر ہے؟ تو اس کا مطلب جو اہل علم نے لکھا نا وہ یہ ہے، ان کے پاس جتنا مرضی آ جائے، ان کی وہ فقیروں والی سوچ، ان کا حرص اور ان کا لالچ، ان کا طمع وہ ختم نہیں ہوتا۔ ان میں سے کسی ایک بندے کے پاس 1000 سال کا مال پڑا ہو نا، کہ 1000 سال اس کی نسلیں کھائیں تو ختم نہ ہو، تو اس کو 1000 کی نہیں، اس کو 1000 سال کے بعد جو پہلا سال آئے گا اس کو اس کی فکر ہو، پھر کیا بنے گا، اس کے لیے بھی میں کچھ کروں۔ یہ فقیری ہے ان کے اوپر مسلط، اللہ نے فقیروں والی سوچ، اور اسی طرح یہ ان کے اوپر فقیری مسلط کر دی۔ وباء بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، تبھی اسی وقت سے ذلیل و رسوا ہوتے آ رہے ہیں، حق ان کو نصیب نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ سب چیزیں، یہ 3 سزائیں ہم نے، ذلت، فقیری اور غضب، 3 چیزیں ان پر کیوں ڈالی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کے 3 جرموں کی وجہ سے۔ پہلا جرم، اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، یہ قرآن کا نہیں، یہ بلکہ اپنی کتاب کا بھی کفر ہی کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار در حقیقت تورات کا کفر تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار در حقیقت تورات ہی کا کفر تھا۔ اللہ کی آیتوں کا کفر، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر یہودی 300 نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ان میں نبی ایسے تھے جیسے ہمارے ہاں علماء، بہت نبی ہو، ہر بستی کا، ہر قبیلے کا، ہر گھرانے خاندان والوں کے لیے ایک نبی ہوتا تھا۔ 300 نبی قتل کر دیتے ایک دن کے اندر، اور اسی دن کی شام کو انہوں نے اپنا سبزیوں کا بازار گرم کیا ہوتا تھا، اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کسی نبی کو قتل کیا۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے۔ انبیاء قتل انہوں نے کیے ہیں، 3 انبیاء کے نام تو معروف ہیں نا،
ایک شیا اور ایک یحییٰ اور زکریا، ان کے نام پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کو انہوں نے قتل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے گمان کے مطابق قتل کیا۔ یہ تو بڑے نبی ہیں جن کا ذکر آیا ہے کہ جن کو انہوں نے قتل کیا۔ اس میں راجح قول یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی قتل نہیں ہوئے، درست بات یہ ہے کہ نبی قتل ہوئے ہیں۔ نبی کا قتل ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، بلکہ اللہ ان کو شہادت کے درجے پر فائز کرنے کے لیے یہ مقام دیتا ہے۔ نبی قتل ہوئے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتلہ نبی او قتل نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہوا، وہ اتنا بدبخت تھا کہ نبی کے ہاتھوں قتل ہوا، یا اس بدبخت نے کسی نبی کو قتل کیا۔ سب سے سخت عذاب اس بدبخت کو ہوگا۔ وہ امام دلالت، اور گمراہی کا امام، جو کسی بھی گمراہی کو ایجاد کرتا ہے، اس میں پہل کرتا ہے، اس میں لیڈر بنتا ہے، سب لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، یہ بھی سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر ہوگا۔ او ممثل من الممثلین، یا تصویر بنانے والوں میں سے تصویر بنانے والا، جو تصویر کشی کرتا ہے، یہ بھی سخت ترین عذاب کے اندر ہوگا قیامت کے دن۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ان سے حرکتیں کیوں ہوتی تھیں اور یہ سزائیں ہم نے کیوں کی ان کے اوپر؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کی وجہ سے، اللہ کی حدوں کو پار کر جانے کی وجہ سے یہ ہم نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اگر ہم ذالک کا اشارہ اس قتل اور کفر کی طرف کریں، پھر معنی یہ بنتا ہے یہ کفر اور نبیوں کا قتل یہ کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ یہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برائی کے نتیجے میں برائی ہوتی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک برائی کی ہے نا، اس سے توبہ نہیں کی، تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ دوسری برائی ہوگی، دوسری کی توبہ نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیسری بھی ہوگی جب تک توبہ نہیں ہوتی۔ اور نیکی کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی۔ المعصیۃ تجر الی معصیہ، گناہ کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی یہ جرم ان سے کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ اس کے علاوہ بھی یہ جرم کرتے تھے، یہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، اس لیے ان سے یہ جرم بھی ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے مقاصد کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔